اسلام کا کوئی بھی حکم اس وقت تک نافذ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسلام کے تمام احکامات ایک ساتھ مکمل طور پہ نافذ نہ کیے جائیں. یعنی کہ سود کو ختم کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ صرف سود کو ختم کیا جائے، بلکہ آپ کو اسلام کا پورا معاشی نظام نافذ کرنا ہے. اچھا، صرف معاشی نظام نہیں، اس کے ساتھ اسلام کا عدالتی نظام بھی نافذ کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلیمی نظام، خارجہ پالیسی. اب آپ کہو یہ خارجہ پالیسی کہاں سے آ گئی اس کے اندر یار؟ تعلیمی نظام بھی چلو سمجھ آتا، آپ نے ایسے بندے تیار کرنے جو اسلام کی معیشت سمجھے، خارجہ پالیسی بھی. اس لیے کہ آج ہم ایک سودی ٹرانزیکشن کرنے میں کیوں مجبور ہیں؟ دنیا کا گلوبل ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ امریکہ کا ہے نا. اس گلوبل ورلڈ آرڈر کے اندر اگر آپ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی مسئلہ جسے ہم ابھی گزر رہے ہیں. تو اگر کل کو کوئی شخص، کوئی حکومت یہ کہے کہ ایسی کی تیسی، میں نے تو پاکستان میں پورا کا پورا اسلام نافذ کرنا ہے، لیکن اگر اس کی خارجہ پالیسی دعوت و جہاد کی نہیں ہے، اس کی خارجہ پالیسی قرآن کی اس آیت کے اوپر نہیں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ میں نے اپنے نبی کو سچے دین و ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام ادیان پہ غالب کر دے. یہ اسلام کی خارجہ پالیسی. اگر اس نے اسلام کو گلوبل ورلڈ آرڈر نہیں بنایا، نہ سود ختم ہو سکے گا، نہ سونا چاندی کرنسی آ سکے گی، نہ جو یہ تیل گیس معدنیات یہ پبلک پراپرٹی صحیح معنوں میں بن سکیں گی، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. نہ آئی ایم ایف کا انکار ہوگا، نہ ورلڈ بینک کا انکار ہوگا. تو جب تک یہ پورے کا پورا نہ ہو، تو اس لیے ہم ایک بات کہتے ہیں کہ اگر آج کوئی دینی لوگ بھی اقتدار میں آ جائیں اور اگر وہ ورلڈ بینک کا انکار نہیں کرتے، آئی ایم ایف کا انکار نہیں کرتے، اقوام متحدہ کا انکار نہیں کرتے، WTO کا انکار نہیں کرتے، کیسے اسلام کے احکامات پاکستان میں اندر نافذ کریں گے اور دنیا کے ساتھ اس سے ٹرانزیکشن کریں گے؟ آپ کو اس پورے کے پورے اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا، سود کے خاتمے کے لیے بھی اور اسلام کے کسی بھی حکم کے لیے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام کا کوئی ایک حکم یا چند حکم ان کو ہم تنہا کر کے ایک کفر نظام کے اندر رہتے ہوئے اس کے نفاذ کو ممکن بنائیں. ہم اس کی بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں. ایک اکثر بدترین قسم کی خبریں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اٹھا کے ان کو کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے اور پھر قتل کر دیا جاتا ہے. کبھی قاتل پکڑے جاتے ہیں، میڈیا میں شور اٹھتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اسلامی سزا دو، مار دو، لٹکا دو. کیا ہو جائے؟ ایک طرف پورا فحاشی کا سیلاب، کیا اس کو کوئی روک رہا ہے؟ اگر کوئی عورتوں کی ریس ہوتی ہے، کوئی اعتراض کر دے تو کرانے والے کہتے ہیں بھائی تمہیں پسند نہیں ہے تم مت دیکھو. تمہیں کس طرح دیکھنے کو؟ تو کیا پھر اس معاشرے کے اندر، یا جس طرح کی یہ مہنگائی ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے روٹی کھانا، اپنے لیے کمانا، وہ شادی کرنے کا سوچے گا؟ شادی وہ نہیں کر سکتا، فاچی کے سلام عمدہ پڑا ہوا ہے، حرام کرنا آسان ہے. تو اگر آپ سزا بھی دے دو گے تو کیا وہ رک جائے گا؟ چور کا ہاتھ کاٹ دے، کیا اسلام نے یہ حکم اس طرح سے دیا ہوا ہے کہ معاشرے میں غربت ہو، قحط ہو، دو کو 2 وقت کی روٹی نہ مل رہی ہو، پھر کوئی روٹی چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ تو وہاں بھی اسلام نے پہلے حکم دیا کہ ایسا معاشی پورا اسلام کا نافذ کرو کہ لوگ چوری کرنے کی ان کو ضرورت نہ ہو، اور پھر بھی اگر کوئی چوری کرے تو پھر بھی اتنی ساری شرائط رکھی ہوئی ہیں، اس مقدار سے زیادہ ہو، کھلی پڑی ہوئی چیز ہو. کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ہر حکم دوسرے حکم سے جڑا ہوا ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، پھر ایک اور بات ہے، یہ جو گریجولیزم کی بات کی جاتی ہے، انتہائی غیر منطقی اور غیر حقیقی ہے. میں آپ کو 200 سال پیچھے نہیں لے کے جا رہا ہوں، صرف 105 سال پیچھے لے کے جا رہا ہوں. ابھی لگتا ہے 105 سال بڑی کوئی پرانی بیت ہے، لیکن اصل میں آج سے 20 سال پہلے تک وہ 70-80 سال ہی تھا. 1917 میں
ابھی 2022 چل رہا ہے. 1917 میں روس کے اندر کمیونسٹ انقلاب آتا ہے. تو جب روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو انہوں نے ایک سرمایہ دارانہ معاشرہ تھا, جب وہ کمیونزم کی طرف گئے تو انہوں نے کیا کیا, آہستہ آہستہ گئے تھے. جبکہ اس وقت ان کے معاشرے میں بھی شدید تقسیم تھی. ایک طبقہ تھا جو شاید میجورٹی میں نہیں تھا, اکثریت میں نہیں تھا, جو کہتا کمیونزم ہونا چاہیے. ایک طبقہ تو کہتا تھا نہیں بادشاہت رہنی چاہیے. ایک طبقہ تو جو کہتا نہیں یار یورپ کی طرح جمہوریتیں آزادیوں کا تصور ہونا چاہیے. کمیونسٹوں کو اقتدار مل گیا, انہوں نے اگلے دن سے پورا نافذ کیا. نو گریجولیزم. کیا ہوا؟ کیا نافذ نہیں ہوا؟ تو پھر اسی ملک میں جب 1991 میں کمیونزم ختم ہوا اور دوبارہ سرمایہ داریت, گریجولی ہوا. نہیں بھائی مسئلہ ہو جائے گا, آہستہ آہستہ کمیونزم سے سرمایہ داری کی طرف جاؤ. یکدم گئے اور یقیناً شدید مشکلات آئیں. جب وہ کمیونسٹ بنے تھے اس وقت بھی شدید مشکلات آئی تھی. ایک نظام سے جو پتہ نہیں کتنی صدیوں سے چل رہا تھا, اب ایک بالکل دوسرے نظام پہ جا رہے ہیں. مسئلے تو تھے لیکن گئے یکمشت ایک ساتھ, اور جب وہ دوبارہ پلٹے تب بھی مسئلے تھے لیکن گئے ایک ساتھ. تدریجاً کچھ نہیں ہوا. اسلام کی بات آتی تو تدریجاً ہو جاتا. اسی وقت جب 1991 تو اتنا پرانی بات نہیں ہے نا, ابھی 40 سال پرانی بات ہوگی. اس کا کیوں نہیں اسی امریکہ نے اور دوسرے کسی لوگوں نے کہا کہ وہ ایسے مت کرو بھائی, تھوڑا تھوڑا کر کے آؤ سرمایہ داریت کی طرف, آزادیوں کی تصور کی طرف. پہلے دن اتنی آزادی دے دو کہ لوگوں کے تو مر جائیں گے. یہ تو عادت ہی نہیں ہے. یہ تو وہ معاشرہ تھا جو نام بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے تھے پیدا ہونے والے بچوں کے. تو یہ جو تصور ہے کہ جی تدریجاً چیز ہونی چاہیے. آپ کسی بھی, یہ بدقسمتی کہ آپ علماء کرام سے بھی بات کریں, وہ کہتے ہیں یار آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یار, آج کی دنیا میں ہر چیز, اسے تو لوگ متنفر ہو جائیں گے اسلام سے. اسلام سے اس سے ابھی نہیں متنفر ہوں گے لوگ, یعنی کہ تکلیف آئے گی نا. کہ آج بھی ہم اسلام پہ کتنی مشکل سے عمل کرتے ہیں, اس میں ہمیں تکلیف نہیں آتی. ہم جو خیرات صدقات نکالتے ہیں, کیا ہمارے پاس دولت کے مار لگے ہوئے جو ہم نکالتے ہیں؟ اپنا پیٹ کاٹ کے نکالتے ہیں. لیکن اس تدریجاً نفاذ سے کیا ہوگا, جو اصل خطرہ ہے. آپ نے 5 سال لگا لیے, 10 سال لگا لیے, 15 سال لگا لیے, ہو نہیں رہا. ایک حکم ہی نہیں نافذ ہو رہا سود کا. آپ پورے اسلام کی بات کر رہے ہیں, تو پھر کیا کہا جائے گا؟ جو آج بھی سیکولر کہتے ہیں نا, اکثر سیکولر جو کھل کے نہیں بولتے, وہ کہتے ہیں یار ہم کب کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ نے نہیں کہا. یار آپ پاگل, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. 1400 سال پہلے قبائلی معاشرہ تھا, وہاں پر آیا تھا, اس کے لیے ٹھیک تھا, دنیا آگے چلی گئی. یہ بات تو دیکھو اب ثابت ہو گیا نا. تو جب آپ تدریجاً نفاذ پہ جائیں گے تو تب ہم اپنے ہاتھوں سے بتا رہے ہوں گے کہ اسلام کا ایک حکم نافذ کرنا بھی ناممکن ہے آج کی دنیا میں. تو اور بڑا اس کے اندر اس فیصلے میں دلیل یہ دی گئی, یہ جب گریجولیزم کی بات ہوئی, پھر کئی پیج ہیں اس فیصلے کے اندر. یہ 350 پیجز کا فیصلہ ہے, جس کے اندر پھر کئی پیج کے اندر وفاقی شرعی عدالت نے بیان کیا کہ ہم جو بتا رہے ہیں تدریجاً یہ کیسے اسلام کا تصور ہے. اور انہوں نے کہا جی یہ جو اسلامی فقہ کا یہ ایک اہم اصول ہے, تدریجاً نفاذ اسلامی فقہ کا اہم اصول ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, یہاں تک کہ جو 19ویں صدی اور 20ویں صدی جو ہمارا سب سے بدترین زوال کا تھا, دکھا دیں کون سے علماء کرام تھے جنہوں نے گریجولیزم کو کہا کہ جی یہ اسلامی فقہ کا اہم ترین اصول ہے. یہ ڈسکشن بحث آئی اسی وقت ہے جب پوری دنیا سے میں کوئی اسلامی ریاست رہی نہیں, کفر کا نظام غالب ہو گیا. جب غالب ہوا تو مسلمانوں میں یہ فطری بات تھی کہ یار ہم نے دوبارہ اسلام پہ جانا ہے, تو دوبارہ اسلام پہ جانا ہے. تو پھر کہا, پھر یہ بحث آئی کہ یار کیا مطلب ایک دم چلے جائیں, یار ایک دم میں تو مسئلہ ہو جائے گا, تو پھر تھوڑا تھوڑا جانا چاہیے. یہ وہاں سے ساری بحث.